Welcome to all. Today we will discuss about modes or styles of philosophy. पहले हम देखते हैं philosophy क्या है. Philosophy means love of wisdom. Philosophy का मतलब है love of wisdom. अक्ल से मोहब्बत, हिकमत से लगाओ. Search of wisdom, अक्ल की तलाश, हिकमत की तलाश. और truth is called philosophy. सच्चाई की तलाश करना, ठीक है, और जो है हिकमत और दानिश की तलाश में रहना, दैट इज़ कॉल्ड फ़िलॉसफी. एंड द मैन हु इंगेजेस हिमसेल्फ इन दिस सर्च, और वो इंसान जो अपने आप को इंगेज रखता है इस सर्च में, इस सच्चाई की तलाश में, इज़ कॉल्ड फ़िलोसफर. उसको फ़िलोसफर कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अफलातून कहते हैं ही who has a taste for every sort of knowledge. हर तरह के इल्म को हासिल करने का ज़ौक़ रखता है, ऐसा इंसान जो हर तरह के नॉलेज को हासिल करना चाहता है, उसका शौक़ रखता है. एंड हु इज़ क्यूरियस टू लर्न, और जो दिलचस्पी रखता है सीखने में, हु इज़ क्यूरियस टू लर्न एंड इज़ नेवर सेटिस्फाइड, और कभी भी मुतमईन नहीं होता. मे बी जस्टली टर्म्ड अ फ़िलोसफर, उसको हम फ़िलोसफर कहते हैं. वेबर कहते हैं फ़िलॉसफी के बारे में, फ़िलॉसफी इज़ अ सर्च कॉम्प्रिहेंशन व्यू ऑफ नेचर. फ़िलॉसफी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर. चीज़ों की नोयत और नेचर के अबाउट कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा व्यू है, और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन जो है उसकी जो कोशिश का नाम है वो है फ़लसफ़ा. अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ फ़िलॉसफी. इनको हम स्टाइल्स ऑफ फ़िलॉसफी भी बोलते हैं. देयर आर 3 मोड्स ऑफ फ़िलॉसफी और स्टाइल्स. स्पेकुलेटिव फ़िलॉसफी, स्पेकुलेटिव मीन्स क्यासी फ़लसफ़ा. प्रेस्क्रिप्टिव फ़िलॉसफी, हदायती फ़लसफ़ा. एनालिटिक फ़िलॉसफी, तज्ज़ियाती फ़िलॉसफी. स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, क्यासराई करना, अंदाज़ा लगाना. इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट और होल. Speculative philosophy given to forming conclusions or opinions that are not based on facts. इसमें हम सोच विचार करते हैं चीज़ों के बारे में, चीज़ों को एज अ होल सोचते हैं, कुल की तलाश में रहते हैं. इसमें ये होता है कि जब हम अपने कंक्लूजन को निकालते हैं, सोचने के बाद हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, जो हम अपना ओपिनियन कायम करते हैं, वो दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट. उसमें हकीकत नहीं भी हो सकती, और क्योंकि इसमें जस्ट हम लोग एक जो सपोज़ करते हैं कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा होगा, तो हम प्रेडिक्शन करते हैं. तो स्पेकुलेटिव मीन्स टू सी थिंग्स एज होल, चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से देखना, अ वे ऑफ थिंकिंग. स्पेकुलेटिव फ़िलॉसफी इज़ बेस्ड ऑन थाट्स नॉट एविडेंस. इसमें थाट्स होती हैं, सोचें होती हैं, लेकिन एविडेंस नहीं होते हमारे पास. मतलब आर्गूमेंट से पहले ही हम नतीजा निकाल लेते हैं, कोई प्रोसेस होने से पहले ही हम उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पिक्चर के अगर पार्ट्स अलग अलग हों, जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे कि डॉट्स को मिला के पिक्चर्स बनाते थे, या डिफरेंट पार्ट्स होते थे पिक्चर्स के, तो उनको मिला के फिर हम पिक्चर बनाते हैं. तो अगर इनको जोड़ते हुए हमें हाफ़ पार्ट्स जब हम मिला चुके होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी पिक्चर बनने लगी है या बनने वाली है. तो उससे पहले हमारे जहन में जो हमारा आइडिया आ जाता है कि इससे ये बनेगा, तो दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ स्पेकुलेशन. क्यासी फ़लसफ़ा भी यही है कि जुज़ियात पर गौर करके कुल के बारे में बताया जाता है. तो पार्ट्स पर गौर किया जाता है और कुल के बारे में, नतीजे के बारे में बता दिया जाता है. तो ये फैक्ट भी हो फैक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि ये रियल हो. ऑल नॉलेज एक्सपीरियंसेस आर इंक्लूडेड इन ब्रीफ स्पेकुलेटिव फ़िलॉसफी इंक्लूडेड. तो यहाँ पे तमाम तजर्बात और एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं.
تو اس کے علاوہ اسپیکولیٹو فلاسفی سے مراد چیزوں کو مجموعی طور پر دیکھنا ہوتا ہے، ایز اے ہول دیکھتے ہیں. تو ان بریف اسپیکولیٹو فلاسفیز اٹیمپٹ ٹو فائنڈ اے کوہرنس ان دا ہول ریئلم تھاٹس اینڈ ایکسپیرینسز. تو سرچ فار ہولنس، بٹ اس کا اطلاق کسی چیز یا تجربات پر نہیں ہوتا. آل نالج اینڈ ایکسپیرینسز آر انکلوڈیڈ، مطلب اس میں کوئی خاص اسپیشل چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، نہ ایکسپیرینسز کے بارے میں. اٹ انکلوڈ آل نالج اینڈ ایکسپیرینسز، تمام ایکسپیرینسز اور نالج اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. ان بریف اسپیکولیٹو فلاسفی از اے اٹیمپٹ ٹو فائنڈ فکر اور تجربہ، مطلب تھاٹس اور ایکسپیرینسز کو کے پورے دائرے میں ہم آہنگی تلاش کرنے کی جو کوشش ہے وہ اسپیکولیٹو فلاسفی ہے. پریسکرپٹیو فلاسفی، ہدایاتی فلسفہ. پریسکرپٹیو فلاسفی مینس ایسا فلسفہ جو ویلیوز اقدار کا مطالعہ کرتا ہے. اسٹڈی آف اسٹینڈرڈز آف فلاسفیز، ویلیوز کے اسٹینڈرڈس کو اسٹڈی کرنا. اسیسنگ دا اسٹینڈرڈز آف ویلیوز، کہ ہماری ویلیوز کی جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اور وہ اور طرز عمل کا جائزہ لینا ہوتا ہے. اینڈ آرٹ کی تعریف کرنا ہوتی ہے اور اس کو تشخیص کرنا ہوتا ہے. تو اٹ مینس ٹو اسٹیبلش اسٹینڈرڈز فار اسیسنگ ویلیوز، ججنگ کنڈکٹس اینڈ اپریزنگ آرٹ. اٹ ایگزامنز what we mean good and bad, right and wrong, beautiful and ugly. تو اٹ ایگزامنس کہ ہم گڈ اور بیڈ کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح اور غلط کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے، اچھائیاں ہمارے نزدیک کیا ہیں، برائیاں ہمارے نزدیک کیا ہیں، اچھی چیزیں کون سی ہیں ہمارے لیے، بری چیزیں کون سی ہیں، خوبصورت اور بدصورت کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں، بیوٹی آف نیچر کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں. ہماری آرٹ کے اندر ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو ہم کس طرح سے سوچتے ہیں. اس قسم کی جو فلاسفی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ سیکس ٹو ڈسکور اینڈ ریکمینڈ پرنسپلز فار ڈیسائڈنگ واٹ ایکشنز اینڈ کوالٹیز آر ورتھ وائل وائی دے شوڈ بی. اس قسم کی فلاسفی میں ڈیسیژنز لینے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے اصولوں کو ڈھونڈنے اور تجویز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے پرنسپلز کو دیکھتے ہیں، ہم ڈیسیژن لیتے ہیں اور ان ڈیسیژنز کو لینے کے لیے چیزوں کو کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں. پھر ہم ان کے کنکلوژن کو دیکھنے کے لیے، ان کی کوالٹیز کو دیکھنے کے لیے تجویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے افعال اور کریکٹرسٹک کو، کون سی کوالٹیز جو ہیں ان کو قابل قدر ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جن کو قدر ہونی چاہیے، جن کی امپورٹنس ہونی چاہیے، کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو کوالٹیٹیو ہیں، چیزیں کیوں ہیں اور ان کو کیوں ہونا چاہیے. تو اس طرح کے فیصلے ہم اس میں کرتے ہیں ہدایاتی فلاسفی میں. اس میں ہم ہدایات لیتے ہیں اور دیتے ہیں. پریسکرپٹیو فلاسفی اس میں مختلف معیار کے تحت اقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اسٹیبلشنگ اور ایڈہیرنگ ٹو ویلیوز اینڈ ریگولیشنز، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اس کے علاوہ خوبصورت اور بدصورت میں کون سی حد آ جاتی ہے. مینس یہ جو چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں کیا وہ واقعی میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم ان کو خوبصورت دیکھتے ہیں تو کیا وہ واقعی خوبصورت ہوتی ہیں کیا، یا محض ہماری جو انسانی ذہن کے خیالات ہیں چیزوں کا خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا. تو ہدایاتی فلسفہ جو ہے اس میں اس کی بیسکس دیکھی جائیں تو ہر مذہب کا جو اپنا پریسکرپٹیو فلاسفی ہے وہ ہر مذہب کی اپنی ڈیفرنٹ ہے. فار ایگزامپل اسلام میں شراب نوشی حرام ہے لیکن کرسچینٹی میں یہ حرام نہیں ہے. لہٰذا پریسکرپٹیو فلاسفی کی مدد سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ کون سا معیار ہمارے مذہب کے اکارڈنگ، ہمارے فلسفے کے اکارڈنگ، اور کون سی اقدار انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے انالیٹیکل فلاسفی. انالیٹک فلاسفی تجزیاتی. انالیٹک فلاسفی ایگزامنس such notions such as cause, mind, academic freedom, equality of opportunities in order to assess different meaning what they carry in different context. اس میں ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. اس میں یہ جو فلسفہ ہے یہ تمام موڈز آف فلاسفی سے زیادہ
جو ہے وہ ریسنٹ ہے یا سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے اور ماڈرن ہے. اس میں غور و فکر کے بعد نتیجے کو اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ہم ڈفرینٹ چیزوں کے درمیان ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، اور اس فلسفے کا کام یہ ہے کہ چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے، کمپیئر کرنے کے بعد اپنے کنکلوژن پیش کرتا ہے، تو نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پلیٹو کا شمار ان اسلوب مطلب انالیٹک فلسفی کے جو بانیوں میں سے ہوتا ہے. تو انالیٹک فلسفی میں سب موڈ سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ انالیٹک فلسفی کو ملتی ہے، کیونکہ اس میں ہم چیزوں کو لاجیکلی دیکھتے ہیں اور چیزوں کو کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں انالیٹک فلسفی، تجزیاتی فلسفی.